السلام علیکم، گڈ مارننگ، آداب۔ میں کافی عرصے بعد آپ سے مخاطب ہوں، اور اس میں ایک جو وجہ تھی وہ یہ ہے کہ میں تقریباً کوئی 10-12 دن کے لیے گیا تھا ایک دورے پہ تیوان، مطلب ایز اے ٹورسٹ میں گیا تھا گھومنے کے لیے تیوان۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تیوان ایک جزیرہ ہے جو تاریخی طور پہ چائنا کا حصہ ہے، اور چائنا اس پہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا ہے اور ہم اسے واپس لیں گے، بلکہ دونوں ملکوں میں کافی کشیدگی رہی ہے۔ تیوان کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، لیکن چائنا جو ہے اب کافی دنوں سے اسے دھمکیاں دیتا ہے اور اس کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، اور کشیدگی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کبھی ذرا کم ہوتی ہے۔ تو یاد ہوگا آپ لوگوں کو شاید کہ سال یا 1.5 سال پہلے چائنا نے ایک بہت بڑا ایک اپنا بحری بیڑا اور ایئر فورس کو تیوان کے ہر طرف اپنا جمع کیا تھا، اور کافی کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ بہرحال تو تیوان میں جو گیا تو کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ تیوان کیوں گئے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تیوان بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، اور وہاں جانے کا مجھے شوق تھا۔ دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھئی اگر کوئی شخص آپ کو پتہ چلے کہ وہ اس کی زندگی اب زیادہ نہیں ہے، وہ مطلب یہاں سے اب جانے والا ہے اس دنیا سے، تو آپ کی یقیناً خواہش ہوگی کہ جا کے اس سے مل لیں۔ تو تیوان کے بارے میں بھی میرا کچھ ایسے خیال ہے کہ اس کی جو ٹوٹل جو حیات ہے اب مزید وہ شاید 3 سے لے کے 5-7 سال تک ہے، اور بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ چائنا جو ہے اسے الٹیمیٹم دے گا کہ آپ اپنا سفید جھنڈا اڑاتے ہو یا ہم آئیں۔ اور امریکہ ظاہر ہے کہ تیوان کی دفاع کے لیے چائنا سے جنگ نہیں کرے گا۔ تو پھر اس طرح بہت ہی پیسفلی میرے خیال میں تیوان جو ہے چائنا کا حصہ بن جائے گا۔ اچھا ہوگا غلط ہوگا اس پہ میں اپنا کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے تیوان کی بھاری اکثریت آزاد ملک کے طور پہ رہنا چاہتی ہے۔ اچھا، اس کی جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ تیوان ایک جزیرہ ہے جو چائنا کی مین لینڈ سے تقریباً 100-150 کلومیٹر دور ہے، اور پرانے زمانے میں آنا جانا بہت کم ہوتا تھا، تو تیوان میں نیٹو ٹرائبس رہتی تھی، لیکن بعد میں چائنا کے لوگ جیسے کہ ساری دنیا میں پھیلے تو وہ تو ان کے پڑوس میں ہی ہے، تو وہ آ کے ان کا وہاں پہ قبضہ تھا اور ان کی حکومت تھی۔ لیکن 1895 میں جاپان نے قبضہ کر لیا، اور 1895 سے لے کے دوسری جنگ عظیم کے ختم ہونے تک 1945 تک وہ جاپان کے پاس تھا، یعنی 50 سال وہاں پہ جاپان کی حکومت تھی۔ اور 1945 میں جاپان کی شکست ہوتی ہے تو چائنا کی حکومت اسے واپس پاتی ہے، لیکن پھر چائنا میں جو چائنیز حکومت تھی اس کی شکست ہوتی ہے ماؤ زے تونگ کے جو کمیونسٹ ان کے ہاتھوں۔ تو 1949 میں جب چائنا میں بیجنگ میں کمیونسٹ اور ماؤ کی حکومت آتی ہے، تو وہاں کی جو حکومت تھی وہ چیانگ کائی شیک، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور تیوان میں آ کے اپنی حکومت قائم کرتا ہے، اور اس وقت سے لے کے تیوان آپ سمجھیں کہ ایک آزاد ملک ہے اور کافی ڈیولپڈ ہے۔ ایک ایگزامپل اس کا آپ کو دیتا ہوں میں، وہ یہ کہ دنیا کی جو سب سے ہائی کوالٹی کی جو مائکرو چپس بنتی ہیں وہ بنتی ہیں 80% اس کی جو پیداوار ہے وہ ہوتی ہے تیوان میں۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اس کی ٹیکنالوجی کتنی ہائی ہے۔ بہرحال تو تیوان میں گیا، اپنی اہلیہ کے ساتھ گھوما، بہت مزہ آیا۔ تقریباً 11 روز میں ہم نے پورے جزیرے کا ایک دورہ کیا، کلاک وائز آپ سمجھیں، ٹرین سے اور بس سے۔ بہت اچھا دورہ رہا، لیکن 2 باتیں وہاں پہ میرے ذہن میں آئی جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ایکسکیوز می، ایک تو یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ تیوان اور چائنا میں کتنی کشیدگی ہے، تیوان کا وجود خطرے میں ہے، اور چائنا جو ہے وہ یقینی طور پہ، اور زیادہ دیر بھی نہیں ہے کہ شاید اس پہ قبضہ بھی کر لے۔ لیکن ان حالات میں بھی چائنا اور تیوان کے بیچ میں آنا جانا اور ہوائی پروازیں جاری ہیں۔ 2003 تک، 1949 سے لے کے 2003 تک ان دونوں میں کوئی آنا جانا نہیں تھا۔ 2003 میں چارٹرڈ فلائٹس شروع ہوئیں اور انڈائریکٹ فلائٹس شروع ہوئیں، اور 2008 سے ڈائریکٹ فلائٹس بھی شروع ہو گئیں، اور کافی ان کا آپس میں
آنا جانا تھا اور انویسٹمنٹ وغیرہ ہو رہے تھے، لیکن پچھلے دنوں میں جب کہ تیوان میں ایک ایسی حکومت پاور میں آئی جو آزادی کا کھلے عام اعلان کرتی ہے، کشیدگی بڑھ گئی، لیکن اس کے باوجود 38 فلائٹیں ڈائریکٹ چلتی ہیں چائنا اور تیوان کے بیچ میں۔ تیوان کی ایئر لائنس چائنا میں فلائی کرتی ہیں اور چائنا کی ایئر لائنس تیوان فلائی کرتی ہیں۔ یہ سارے چیزیں آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل کر کے۔ تو گویا کہ ان ساری کشیدگی کے باوجود آنا جانا دونوں ملکوں کے عوام میں جاری ہے، اور فلائٹیں چل رہی ہیں کتنی، 38 فلائٹیں پر ویک تیوان اور چائنا کے بیچ میں ڈائریکٹ ہیں آج کل۔ اچھا، اسی طرح سے آپ انڈیا اور چائنا کا بھی دیکھ لیں کہ 5 سال جب گلوان کا جب ہوا تھا، ابھی جب وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی، اس کے بعد سے ان میں کشیدگی بہت بڑھ گئی تھی اور آنا جانا فلائٹیں وغیرہ سب کچھ بند تھا، لیکن اب انہوں نے ویزے بھی دینا شروع کر دیے ہیں انڈیا اور چائنا نے ایک دوسرے کے شہریوں کو، اور ان کی ڈائریکٹ فلائٹ بھی شروع ہو چکی ہے پچھلے دنوں میں یا ہونے والی ہے۔ تو گویا کہ ساری کشیدگی کے باوجود ملکوں کے بیچ میں آنا جانا رہتا ہے لوگوں کا، پروازوں کا۔ اس موضوع پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، ساری دنیا میں جو علاقائی ملک ہیں وہ سارے جھگڑے فساد کے باوجود ان کے لوگوں کا آنا جانا، ویزا، پرواز سب کچھ جاری رہتا ہے، سوائے انڈیا اور پاکستان کے۔ آپ ذرا گوگل پہ سرچ کر لیں کہ انڈیا اور پاکستان کے جو ویزا کا جو رژیم ہے وہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے پہلے پاکستان اور انڈیا میں 1-2 فلائٹیں چلتی تھیں، ایئر انڈیا پاکستان آتی تھی، ایئر انڈیا انڈین ایئر لائنس پاکستان کی PIA جاتی تھی۔ میں نے خود فلائی کیا ہے PIA لاہور سے لے کے دلی، اور بمبئی کی بھی فلائٹیں چلتی تھیں کراچی سے۔ اب آپ کو انڈیا کے کسی شہری کو یا پاکستان کے شہری کو یا کسی غیر ملکی کو اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا ہو، پاکستان سے انڈیا یا انڈیا سے پاکستان، اس کا راستہ ہے کہ یا تو بینکاک کے تھرو یا دبئی کے تھرو یا قطر کے تھرو آپ آنا جانا کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کوئی فلائٹ نہیں ہے۔ اور جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی تعداد میں لوگ ہیں جو شیئرڈ فیملیز ہیں، ایک کزن ادھر ایک کزن ادھر، کوئی بھتیجا ادھر تو چچا ادھر، بھانجا ادھر تو چچا ادھر یا ادھر، بہرحال لیکن اس کے باوجود یہ جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جو میں نے نوٹ کی تیوان میں وہ یہ کہ وہاں پہ بھی ایک انڈیجنس لوگ رہتے تھے، جو مقامی آبادی تھی، وہاں کے ٹرائبس تھے۔ تیوان کا 80% علاقہ پہاڑی ہے، تو وہاں پہ ٹرائبس رہتے تھے۔ صرف جو 20% جو اس کا علاقہ ہے، ایک پٹی ہے جو چائنا کو فیس کرتی ہے، یعنی سمندر جو چائنا کی طرف ہے، وہ پلینس ہیں، تو وہاں پہ زیادہ آبادی بھی رہتی ہے، اور وہ ساری چینی آبادی ہے۔ لیکن جو پہاڑ میں جو لوگ ہیں وہ سارے پہلے تو سبھی ٹرائبلس تھے، اور جیسا کہ ساری دنیا میں ہوا، جو کم تعداد میں رہنے والے یا کمزور جو قومیں تھیں، ٹرائبس تھے، ان کے اوپر حاوی ہو گئیں، جو زیادہ تعداد میں یا زیادہ اسلحہ جن کے پاس تھا، زیادہ مضبوط تھے، زیادہ جنگجو تھے، وہ آ کے حاوی ہو گئے۔ جس کا کہ سب سے مشہور اگزامپل ہے کہ آسٹریلیا میں ایبوریجنلز جو ہوتے تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے، اور گوروں نے آ کے یہاں پہ ایک گوروں کا ملک بنایا۔ تو آسٹریلیا میں جس طرح ایبوریجنلز کی تعداد ہے تقریباً آبادی کے 3%، اسی طرح تیوان میں بھی جو لوکل جو ایبوریجنلز آپ کہہ لیے انڈیجنس جو پاپولیشن ہے، اس کی آبادی وہاں پہ بھی تقریباً 3% ہے۔ اور اس میں جو قومیں ہیں وہ ایمیز، اٹایال، بنون۔ تو ہمارے دورے میں ہمیں جو انہوں نے جو چیزیں دکھائی، اس میں ایبوریجنلز جو وہاں کے انڈیجنس جو لوگ ہیں، مقامی جو لوگ ہیں، ان کے ڈانس وغیرہ بھی ہم نے اٹینڈ کیے۔ ان کی ٹوٹل آبادی جو ہے وہاں کی آبادی کی 2.5 سے لے کے 3% ہے۔ تو ساری دنیا میں اسی طرح مقامی جو آبادی ہوتی تھی اس کے اوپر حاوی ہو گئے باہر سے آئے ہوئے زیادہ مضبوط قومیں یا جنگجو قومیں۔ آسٹریلیا کا ذکر میں نے کیا، اسی طرح امریکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ریڈ انڈینز جو تھے وہ وہاں کے مقامی آبادی تھے۔ وہ مختلف ٹرائبس تھیں، سیو، اپاچی، چیروکی۔ اپاچی اور چیروکی کے نام سے امریکہ میں ہیلی کاپٹرز ہیں، جیسا کہ اپاچی ہیلی کاپٹر بہت ہی مشہور ہے، چیروکی میرے خیال میں ٹینک ہے شاید امریکہ کا۔ اسی طرح کینیڈا میں جو کہتے ہیں فرسٹ نیشنز، جس کو ہم اسکول میں پڑھتے تھے، ایسکیموز، انویٹ اور میٹیز اصل میں ان کا نام ہے، وہ کینیڈا کی مقامی آبادی ہے جو بہت ہی تھوڑی اب رہ گئی ہے۔ اسی طرح پورا سینٹرل ساؤتھ امریکہ میں گورے اسپین اور جگہوں سے آ کے انہوں نے قبضہ کر لیا مقامی آبادی۔ وہاں پہ جو ہے کوئچا، ایمارا اور بہت ساری اور بہت سینکڑوں۔ صرف ایک ملک ہے ساؤتھ امریکہ میں جہاں پہ ابھی بھی
مقامی آبادی جو نیٹیو پاپولیشن کی اکثریت ہے وہ ہے بولیویا، اور اتفاق سے وہ سب سے غریب ملک بھی ہے وہاں کا. اور نیوزی لینڈ میں ہے ماوری، وہ کافی ان کی بڑی تعداد ہے، میرے خیال میں آبادی کے 16-17% ہیں. اور جاپان میں بھی ایک مقامی آبادی ہوتی تھی اس کے نارتھ میں، جو جزیرہ ہے ہوکائیڈو، وہ اس کا نام ہے آئینو ایک ٹرائب تھی، وہ بھی تقریباً اب ضم ہو گئی ہے، یہ ختم ہو رہی ہے. تیوان کا ذکر کیا. اچھا، اب اسی طرح رشیا میں، سائبیریا میں، اور جو کوہ قاف کا علاقہ ہے کوکیسس، وہاں پہ ساری مقامی آبادیاں ہیں جس کے اوپر روسی آ کے حاوی ہو گئے. اور جو اپنا پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو کوہ قاف میں چیچن مشہور، اور چیچن کے علاوہ وہاں پہ کالمیک، اوسیتین، اور سائبیریا میں بوریات، یاکوت، اور کومی، پھر اوپر جا کے فن لینڈ کے بارڈر پہ کریلین، یہ ساری مقامی آبادیاں ہیں جو بیچاری کمزور پڑ گئیں، جو پڑوس کے جو اور قومیں، اور اس کیس میں سائبیریا اور چیچنیا اور کوکیسس کے کیس میں جو آبادی جو آ کے حاوی ہو گئی وہ ہے روسی. اسی طرح نارتھ افریقہ میں جو آج کل کا موروکو یا الجیریا، ٹیونیشیا اور یہ سارا ہے، وہاں پہ جو مقامی آبادی تھی وہ ہوتی تھی بربر پورے اس میں. اور اسی طرح مصر میں بھی قبطی رہتے تھے، سوڈان میں نوبینس رہتے تھے. ان سبوں پہ آ کے حاوی ہو گئے جو گلف کے عرب، اور ان کو عربائز کر دیا، اور یہ ساری جو مقامی آبادیاں بربر، قبطی اور نوبین، یہ ساری اقلیت میں بدل گئیں، اور حکمران طبقہ بن گیا وہاں کا عرب جو آ کے باہر سے وہاں پہ فائز ہوئے تھے. ان کی زبان بھی اسی طرح سے تقریباً ختم ہو چکی ہے، یا برائے نام وہ ایگزسٹ کرتی ہے. پچھلے دنوں ان ساری جو مقامی آبادیاں ساری دنیا کی، ان کو کچھ حقوق اپنے واپس ملنے ہیں. آسٹریلیا سے لے کے یہ موروکو تک اپنی زبان کا بھی استعمال ابھی انہوں نے شروع کر دیا ہے. اچھا، کینیا میں جو ہے وہ ہے مسائی جو مقامی ہوتے تھے. جو عراق میں وہ جو مارش عربس کہتے ہیں، یا لبنان وغیرہ میں آپ آج کل پڑھ بھی رہے ہوں گے، سیریا میں تمام ادھر ہیں دروز جو مارش عرب ہیں، ان کا جو مقامی نام ہے مدن یا عرب الاحوار. ہندوستان میں، بھارت میں آدیواسی، بھیل، گونڈ، بنجارہ جو ہیں وہ راجستھان میں ہیں. اسی طرح جو ایک علاقہ ہے جو ابھی بھی کسی حد تک محفوظ ہے اپنے مقامی آبادی کے لیے، وہ ہے انڈمان اور نکوبار کے جزیرے. کوریا میں بالکل ساؤتھ میں، ساؤتھ کوریا کے ایک جزیرہ ہے جیجو، وہاں پہ مقامی آبادی رہتی تھی، جیجوئنس ابھی بھی ہیں لیکن وہ کمزور پڑ گئے ہیں کورینس کے سامنے. ساؤتھ افریقہ میں، یا ساؤدرن افریقہ میں اگر میں کہوں، وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے یہ زولو اور کھوسا، اس طرح کی بہت ساری مطلب بلیک پاپولیشن ہے جو نیٹیو پاپولیشن. لیکن اس کے بیچ میں ایک اور نیٹیو پاپولیشن ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں اسے سان پیپل یا بش مین. مجھے اتفاق ہوا ان لوگوں کو دیکھنے کا بوتسوانا میں، اور ان کی شکل اور رنگت وہاں کی بلیک پاپولیشن سے بالکل مختلف ہے. چھوٹے قد کے اور تھوڑے سے ہلکے سے پیلے سے لگتے ہیں جیسے چائنیز نما. چلیں اب اس سے ہٹ کے ایک بات کروں میں ٹرمپ کے بارے میں. جو کچھ ہو رہا ہے ایپسٹین وغیرہ کا معاملہ وہ تو الگ ہے. ایک بات اس سے جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ کتنی بھی کوشش کرے لیکن امریکہ ابھی بھی ایک مضبوط ایک ڈیموکریسی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ ٹرمپ پہ اور ٹرمپزم پہ آخر میں حاوی ہو جائے گی. انڈیا میں مودی کا جو جادو ہے وہ ختم ہوگا، اور کب ہوگا اس پہ تو ذرا کہنا مشکل ہے. لیکن ٹرمپ کی جو ٹرمپزم ہے وہ میرے خیال میں کمزور پڑنا شروع ہو گیا ہے، اور وہاں پہ ڈیموکریٹک جو قوتیں ہیں وہ واپس آ جائیں گی. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں ٹرمپ کا جو اوکرین پہ جو اس کا جو اسٹینڈ ہے اس پہ. میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اور جن سے بھی بات ہوئی میں نے یہی کہا ہے کہ ٹرمپ کسی صورت میں بھی پوٹن کو ناراض نہیں کرے گا، اور ہمیشہ اس کی پوزیشن جو ہے روس نواز رہے گی. اور مجھے یقین ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوتن کے پاس اور روس کی جو انٹیلیجنس کے پاس ٹرمپ کی کافی ایسے ویڈیوز ہیں جو اگر وہ شائع کر دیں تو ٹرمپ کا کیریئر ہی ختم ہو جائے گا. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے بارے میں جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں، ایک دو ویڈیو بھی ہیں،
وہ کچھ بھی نہیں ان ویڈیوز کے سامنے جو پوٹن کے پاس ہے، اور ٹرمپ کو یہی ہے کہ پوٹن یہ شائع نہ کر دے۔ تو ٹرمپ کے لیے جو فائدہ ہے پوتن کو خوش رکھنے کا، روس کو خوش رکھنے میں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ویڈیوز باہر نہیں آئیں گی، اور دوسری یہ ہے کہ روس کے ساتھ اس کی بزنس اپرچونٹیز بہت اس کو ملیں گی اور کھلیں گی، اور اس کی انویسٹمنٹ وغیرہ کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اور ایک بات جو ہمیں معلوم ہو چکی ہے وہ یہ کہ ٹرمپ جو ہے سب سے زیادہ جو اس کے سامنے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ اس کے بزنس انٹرسٹ اور اس کی جو مالیت بڑھانا اپنی۔ اچھا، اسی لیے ابھی جو ٹرمپ نے بیچ میں کئی دفعہ اس نے ایسا ظاہر کیا کہ جیسے پوٹن پہ ناراض ہے اور اس کے خلاف سینکشنز بڑھائے گا، لگائے گا، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقل وہ ایک قدم اگر پوٹن کے خلاف لیتا ہے تو 2 قدم پھر پیچھے لیتا ہے۔ ابھی جو اس نے 28 پوائنٹ کا ایک پلان دیا ہے جو اب زور ڈال رہا ہے کہ زیلنسکی اور اوکرین اسے ایکسیپٹ کریں، وہ بالکل ایک کیپیچولیشن ہے، یعنی کہ سرنڈر ہوگا وہ ٹرمپ یہ اوکرین کا روس کے سامنے۔ اور نہ صرف یہ کہ اوکرین یہ منظور نہیں کر سکتا، لیکن دوسری جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ یورپ بھی میرے خیال ہے کہ اس کو نہیں قبول کرے گا، اس لیے کہ اوکرین کی سیکیورٹی جو ہے اس کے ساتھ، اور یورپ کی سیکیورٹی بھی وابستہ ہے۔ یورپ کے مختلف ممالک، خاص کر جو اس کے قریب ہیں چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ایسٹونیا، لاتویا، لیتھوانیا، رومانیہ، مولدووا، یہ سارے۔ اور یورپ اگر منظور کر لیتا ہے یہ ٹرمپ کا 28 پوائنٹ پلان جو کہ ایک سرنڈر ہوگا، تو پھر روس اور اگریسو ہو جائے گا، اور آگے چل کر یورپ کو اس کا مقابلہ اور مشکل حالات میں کرنا پڑے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ امریکہ کا سپورٹ اگر اوکرین کو نہیں ملتا ہے تو اس کی جو مزاحمت ہے وہ کافی وہ کمزور پڑ جائے گی۔ لیکن ایک آخر میں ایک بات یہ بھی بتاؤں کہ ابھی یورپ جو ہے مالی مدد کر رہا ہے اوکرین کی، اور اوکرین کو جو پیسے دیتا ہے اس پیسے سے وہ امریکی اسلحہ خریدتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ امریکی اسلحہ کافی ہائی کوالٹی کا ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے جو پچھلے 20 سال گزرے ہیں اس میں روس کو اپنا دوست بنایا، اور اس حد تک دوست بنایا ہے کہ روس کے اوپر ڈیپینڈنس بڑھا لی، اور اپنی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں کمی لائی۔ اب یورپ جو ہے تیزی سے اپنی جو ڈیفنس پروڈکشن اتنی بڑھا بھی نہیں سکتا ہے کہ اوکرین کی پوری طور پہ مدد کر سکے، اور اسی لیے اوکرین کی سیکیورٹی کے لیے بہت بڑا انحصار ہے امریکہ پہ۔ بے شک پیسے یورپ دے، لیکن اس کے پاس اتنے ساز و سامان نہیں ہے کہ وہ اوکرین کو دے سکے، اور امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پوری سازش تھی روس کے خلاف، روس کو کمزور کرنے کی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یورپ کا قطعی یہ ارادہ نہیں تھا، نہ اس کا منشا تھا، نہ اس کے پلان میں تھا۔ اس کے پلان میں یہ تھا کہ روس ایک دوست ملک بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ مل کے ہم سب مل کے ترقی کریں، اور روس نے اوکرین کو انویڈ کر کے یہ سارا معاملہ خراب کر دیا ہے۔ اب یورپ جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے کہ روس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے۔ کس طرح کریں گے وہ ایک ابھی ذرا مشکل بات ہے، اور امریکہ اگر ساتھ چھوڑ دے تو وہ اور بھی مشکل ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ 28 پوائنٹ جو پلان دیا ہے ٹرمپ نے، اور روس کا ہی وہ آپ سمجھ لیں دیا ہوا پلان ہے، یہ اوکرین یا یورپ اسے نہیں قبول کریں گے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، اور خدا حافظ۔